فرانس نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میخواں نے اعلان کیا، اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا پلیٹ فارم چنا۔ کہا وقت آ گیا ہے جنگ، قتل عام اور لوگوں کی ہجرت روکی جائے۔ یہی امن ہے جس کے لیے ہمیں اپنی پوری طاقت استعمال کرنا ہوگی۔ فرانس کے اعلان کے بعد نیتن یاہو کے لیے مشکلیں بڑھنے لگیں۔ مظلوم فلسطینیوں کے لیے مغرب اور امریکہ آمنے سامنے ہو گئے۔ برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، پرتگال نے بھی فلسطین کو ملک تسلیم کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نیو یارک پہنچ گئے۔ مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم 26 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ اجلاس کے دوران اہم عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ شہباز شریف اور امریکی صدر ٹرمپ کی بھی ملاقات کا امکان ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور عرب اسلامی ملکوں کے وزراء خارجہ کی ملاقات۔ جنرل اسمبلی میں عالمی امور پر یکساں موقف سے متعلق مشاورت۔ نائب وزیر اعظم کی دولت مشترکہ کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں بھی شرکت۔ اسحاق ڈار کا دولت مشترکہ کو امن کے لیے پلیٹ فارم کے طور پر کردار جاری رکھنے پر زور۔ سعودی عرب میں 95واں قومی دن جوش و خروش سے جاری۔ مرکزی تقریب ریاض میں جاری۔ فوجی پریڈ نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ ملک بھر میں جشن کا سما، شاہراہیں اور عمارتیں سبز و سفید روشنیوں سے جگمگا اٹھیں۔ سعودی قیادت کی قوم کو مبارکباد۔ پاکستان میں بھی سعودی عرب کے قومی دن پر چراغاں۔ اسلام آباد میں سرکاری اور نجی عمارتیں سعودی عرب کے پرچم کے رنگ کی سبز روشنیوں میں نہا گئیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی سعودی عرب کے قومی دن کی تقریب میں شرکت۔ وزیر اعلیٰ نے سعودی قونصل جنرل کو گلدستہ پیش کیا۔ فوارہ چوک پر بھی سعودی قومی دن پر زبردست آتش بازی۔ گورنر ہاؤس کے سامنے آسمان جگمگا اٹھا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی سعودی عوام کو قومی دن کی مبارکباد۔ اور غلطی کی گنجائش نہ ہونے کے برابر ایشیا کپ میں پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں ڈو اور ڈائی میچ میں آج ٹکرائیں گی۔ میچ کے لیے قومی ٹیم ابوظہبی پہنچ گئی۔ دونوں ٹیموں کو سپر 4 کے اپنے پہلے میچ میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ آج کا میچ ہارنے والی ٹیم کے لیے فائنل میں جگہ بنانا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ سری لنکن کپتان کہتے ہیں پاکستان خطرناک ٹیم ہے، یہ میچ بہت سنبھل کر کھیلنا ہوگا۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا 7 روز میں غزہ پہنچنے کا اعلان۔ تمام جہاز بین الاقوامی پانیوں میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یونانی بیڑا بھی آئندہ دنوں میں مشن کا حصہ بنے گا۔ اسرائیل کی گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو دھمکی، جنگی زون میں داخل نہ ہو، ناکہ بندی توڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسرائیل کا امدادی بیڑے کو اسقلان بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے کا حکم۔ حماس کا امریکی صدر ٹرمپ کو خط، غزہ میں 60 روزہ جنگ بندی کی پیشکش۔ آدھے اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ قطری حکام حماس کا خط ٹرمپ تک پہنچائیں گے۔ اسرائیل نے 24 گھنٹوں میں مزید 61 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے باہر مظاہرہ۔ یرغمالیوں کے اہل خانہ اور شہریوں کی بڑی تعداد جمع۔ مظاہرین کا نیتن یاہو سے فوری جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ برطانیہ میں فلسطینی مشن کو سفارت خانے کا درجہ دے دیا گیا۔ لندن میں خصوصی تقریب میں فلسطین کے سفیر حسام سعید نے اپنا قومی پرچم لہرایا۔ مقررین نے برطانیہ کی جانب سے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے فیصلے کو تاریخی قرار دیا۔ برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، پرتگال نے فلسطین کو ملک تسلیم کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ پاکستان میں نواز شریف کی خدمات نکال دیں تو صرف کھنڈر بچیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ساہیوال میں الیکٹرک بس منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا پنجاب میں تاریخ کا بدترین سیلاب آیا، حکومت جاگ رہی تھی۔ گرمی سے مریم اورنگزیب کا بازو جل گیا۔ جنگ میں بھارت کو ہرانے کے بعد اب پاکستان حرمین شریفین کا محافظ بھی بن گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بہاول نگر میں فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ، متاثرین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، مسائل پوچھے۔ فیلڈ ہسپتال میں مریضوں کی عیادت کی۔ مریم نواز نے دستکاری سینٹر کا دورہ کیا، خود سلائی مشین بھی چلائی۔ مریم نواز نے ریلیف کیمپ میں قائم ایک اسکول کا دورہ کیا، بچوں سے سوال کیے۔ مریم نواز نے بتایا متاثرین نے کیمپ میں پیدا ہونے والے بچوں کے نام نواز شریف اور مریم رکھے ہیں۔ پنجاب میں نا تجربہ کاری کے باعث سیلاب نے زیادہ تباہی مچائی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں وفاقی حکومت خود کو عقل کل نہ سمجھے، اپنے کسانوں کو نقصان پہنچا کر کسی دوسرے ملک کے کسان کو فائدہ نہ پہنچائیں۔ ہوش کے ناخن لیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی حکومت آپ کی مرضی، وہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں جو عوام کے لیے بہتر ہوں۔
بستیاں، برباد گھر، سیلاب گزر گیا لیکن تباہی کے مناظر اب بھی باقی۔ جلال پور بھٹیاں کے گاؤں برج پھتوں کے چاروں سمت پانی جمع، متاثرین کو حکومتی امداد کا انتظار۔ پنڈی بھٹیا میں متاثرین کا کہنا ہے پانی اترنے کے بعد بستیوں میں پلٹے تو گھر کے نام پر ٹوٹی چھتوں، دیواروں اور ملبے کے ڈھیر نے استقبال کیا۔ پاک پتن میں بھی سیلاب نے لوگوں کے سر سے چھت چھین لی۔ دریائے سندھ میں کوٹری بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب، پانی کی آمد میں مسلسل اضافہ۔ ضلع خیبر کی وادی تیرہ میں کمپاؤنڈ میں رکھا گیا دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے 24 افراد جان سے گئے۔ پولیس کے مطابق ہلاک شدگان میں 14 مبینہ شدت پسندوں کے علاوہ خواتین اور بچوں سمیت 10 عام شہری شامل ہیں۔ مقامی پولیس افسر ظفر خان نے بتایا کمپاؤنڈ ٹی ٹی پی کمانڈر امان گل اور مسعود خان بم فیکٹری کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ حالیہ دنوں میں اسلحہ ذخیرہ کیا گیا۔ دھماکے سے قریب کے کئی مکانات تباہ ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے علاقے میں شدت پسند عام شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ مختلف اضلاع کی مساجد میں بھی ہتھیار چھپائے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں ملٹری ٹرائل انٹرا کورٹ اپیلوں کی منظوری، وفاقی حکومت کی اپیلوں پر 68 صفحات کا تحریری فیصلہ جاری۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ نے 7 مئی کو انٹرا کورٹ اپیلیں منظور کی۔ عدالت نے ملٹری ٹرائل کا 5 ججز کا فیصلہ کالعدم قرار دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیل میں ملٹری ٹرائل کی اجازت دی۔ فیصلے میں ملٹری کورٹ کے سزا یافتہ ملزمان کو اپیل کا حق دینے اور اس کے لیے حکومت کو 45 دن میں قانون سازی کا حکم۔ کہا گیا مناسب آئینی رد عمل آرمی ایکٹ دفعات کو یکسر کالعدم کرنا نہیں۔ آرمی ایکٹ میں بنیادی ضابطہ موجود ہے۔ عام شہریوں کے لیے مناسب اپیل کے فورم کا فقدان ہے۔ سزا یافتہ شہریوں کو ہائی کورٹس میں آزادانہ اپیل کا حق دیا جائے۔ فیصلہ جسٹس امین الدین خان نے تحریر کیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے 47 صفحات کا اضافی نوٹ لکھا۔ جو چیز پورے امت مسلمہ کو مضبوط کرتی ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ خادم الحرمین شریفین کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے، خان صاحب کا ایک اسپیشل تعلق تھا۔ پاکستان کی سعودی کی مضبوطی اگر کسی بھی دفاع میں تو ہم سارے اس بات پہ بہت خوش ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ خوش آئند ہے۔ بانی کا خادم الحرمین شریفین سے خصوصی تعلق ہے۔ ہمارا ریاست مخالف ایجنڈا نہیں، جو چیز امت کو مضبوط کرے اس کی حمایت کرتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو، کہا پارٹی بانی کی ہدایت پر چلتی ہے، سوشل میڈیا پر نہیں۔ بانی سے ملاقاتیں ہونے سے حالات میں بہتری آ سکتی ہے، لیکن ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ توشہ خانہ کیس 2 میں آخری 2 گواہان کے بیانات ریکارڈ۔ نائب افسر محسن ہارون اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر FIA شاہد پرویز کے بیان قلم بند کیے گئے۔ مقدمے میں استغاثہ کے گواہان کی شہادت مکمل، مزید کوئی گواہ پیش نہیں کیا جائے گا۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں قائم عدالت میں پیش کیا گیا۔